وسلم کو اپنے حضور بلا کر نقطۂ کمال پہ پہنچایا۔ سامعین گرامی، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عالم بھی کہا جاتا ہے، اور عموماً اہل محبت اس کو معراج عالم کہتے ہیں۔ معراج عالم کا ترجمہ ہے تمام کائنات کی معراج۔ اس پر انشاءاللہ تھوڑی سی میں آگے چل کے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب کریم حق کہنے، حق سمجھنے، حق پر عمل کرنے، حق والوں کے ساتھ جینے، حق والوں کے ساتھ مرنے، اور قیامت کے دن حق والوں کے ساتھ اٹھنے کا شرف عطا فرمائے۔ میں نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں رب نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو۔ کب کرائی؟ لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ یہ میرا تھوڑا نہیں ہے، اس کو رب تھوڑا کہہ رہا ہے، اور رب کا تھوڑا کہنا میری تیری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مگر وہ بہت 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 سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ دنیا جو میری تیری نظر میں بہت بڑی ہے، دنیا کا سامان بہت ہے، اس کو بھی رب نے کہا متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے۔ بے شک اس لیے رات کا وہ تھوڑا کتنا تھوڑا تھا، کیونکہ کوئی محب اپنے محبوب کو بلائے تو وہ جلدی رخصت نہیں کرتا ہے، اس کی تو یہ مشیت ہوتی ہے کہ میرا محبوب زیادہ وقت میرے پاس گزارے۔ محبوب کی بھی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں اپنے محب کے سامنے زیادہ دیر گزاروں، اور یہاں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ یہ رب کے محبوب بھی ہے، اور رب کے محبوب بھی ہیں، اور رب کے محب بھی ہیں، اور رب کی یہ شان ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے۔ تو پھر کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تھوڑا وقت گزرے اور پھر رخصتی ہو جائے؟ میری آج کی تقریر کا کچھ انداز الگ ہوگا، اور میں چاہوں گا کہ اس انداز سے، اس طریقے سے ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے چراغ اپنے سینوں میں روشن کر سکیں۔ تھوڑا سا وقت اس میں سیر کرائی رب نے اپنے محبوب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیر کس انداز سے کرائی؟ آگے کر کے آپ کے پہلے ایک سرسری ترجمہ کر دوں پھر بتاتا ہوں۔ لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ کہاں سے کرائی؟ کس کو کرائی؟ بعبدہ، اپنے محبوب کو۔ کب کرائی؟ رات کے تھوڑے حصے میں۔ کہاں سے؟ بیت الحرام سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اور مسجد اقصی کی کیا شان ہے؟ الذین بارکنا حولہ، جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں۔ ظاہری برکتیں تو یہ ہیں وہاں سبزہ لہراتا ہے، زیتون کے باغ ہیں، یہ ظاہری حسن و جمال ہے، برکتیں ہیں، اور روحانی اور باطنی
السمیع البصیر. اس میں مفسرین نے سمیع اور بصیر کی دونوں تفسیریں کی ہیں کہ اس انہو کا مرجع وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع ہے، بصیر ہے. اور بعض مفسرین نے کہا انہو کا مرجع مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ سمیع ہے، اللہ کا کلام سننے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ بصیر ہے، رب کریم کی دیدار کرنے کی قوت رکھتے ہیں. یہ مسجد شریف کے لیے آپ کے سامنے انتظامیہ کمیٹی کے اراکین آ رہے ہیں، دل کھول کر اس میں حصہ ڈالیے گا. معراج سے آپ سب معراج کا یہاں انتظام بھی ہے لنگر وغیرہ کا، جو اس میں بھی حصہ ڈالنا چاہے وہ امام صاحب کے انتظامیہ کے سامنے جو ہے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرے. سامعین گرامی، انداز دیکھیے رب کا. کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی. گویا یہ معراج کے سفر کی نسبت رب کریم اپنی طرف لے رہا ہے کہ اپنے محبوب کو میں نے سیر کرائی. اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا دیتے کہ میں نے سیر کی ہے، پھر بھی تو ہم مان جاتے، کیونکہ ہم نے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے رب کو مان لیا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کو مان لیا، جنت کو مان لیا. اللہ کے تمام جو اخروی معاملات ہیں ہم نے دیکھے نہیں، مگر ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، تو دیکھنے سے زیادہ ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر یقین ہے. مگر اس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی رب فرما رہا ہے کہ میرا محبوب آیا نہیں ہے جبکہ آنے کا حق رکھتا ہے، مگر میں نے اس کو بلایا، میں نے اس کو بلایا. اس کے دل میں تو چاہت ہے کہ رب کریم کی بارگاہ میں حاضری دے، رب کا دیدار کرے، مگر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی طرح اظہار نہیں فرمایا کہ ربی ارنی، رب تو مجھے اپنا جلوہ دکھا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہ محبوب ہیں، یہ میرے حبیب ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی شان کلیم کی ہے. کلیم اور حبیب میں یہ فرق ہے کہ کلیم عرض کر رہا ہے ربا تو مجھے اپنا جلوہ دکھا، اور حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، مسجد حرام میں آرام فرما رہے ہیں. بہت سارے قوار، بہت سارے واعظین ان میں حامی کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں تھے. اس پر علماء محققین نے کلام کیا ہے، وہ لمبی بحث ہے، کسی وقت بتائے. مگر آپ اس کو مانیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں تشریف فرما تھے، اور جبریل امین کو رب کریم نے حکم دیا جبریل آ جا، جنت سے براق لے گیا اور 70,000 نور کے فرشتوں کی بارات لے کے جا اور میرے محبوب کو میری بارگاہ میں لے کے آ. حاضرین گرامی، میں آپ کو بلاؤں اپنے گھر، اس کے دو طریقے ہیں. آج کے اس بے رخ دور میں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کو لوکیشن سیٹ کر دوں، اس لوکیشن پر آ جانا، اور گوگل آپ کو گھماتا پھرے، 2-4 گلیوں کی سیر کرا کے پھر آپ کے گھر لائے. اور محبت کا طریقہ یہ ہے کہ میں اپنا خادم بھیجوں اور گاڑی بھیجوں، آپ کو گھر سے اٹھاؤں، اپنے گھر لاؤں. آپ کے پاس بھی آنے کا انتظام ہے، گاڑی بھی ہے، ڈرائیور بھی ہے، مگر میں جسے گاڑی بھیج رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجبور ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی تشریف آوری پر
بے شک سبحان اللہ. آپ کو بلانے میں آپ کی عزت افزائی کر رہا ہوں. میرے رب کریم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری بھیج دی اور جبریل امین کو 70,000 فرشتوں کے سمیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، چند گزارشات آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں. رب کریم کے حکم سے جبریل امین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم سنایا اور انداز یہ تھا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت تیری ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہے. ان اللہ اشتاق الی لقائک یا حبیب اللہ. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. جبریل امین نے دوسرے لوازمات پورے کیے. براق کو سامنے لایا گیا، براق کو وجد آ گیا اور جھومنے لگا. جبریل امین نے براق سے مخاطب ہو کر کہا، براق تجھے پتہ نہیں کہ تجھ پر محبوب، تجھ پر وہ ذات قدسیہ جو پوری کائنات میں سب سے افضل ہے وہ سواری کرنے جا رہی ہے. کہا اسی لیے تمہیں میں چل رہا ہوں. میں جانتا ہوں مقام مصطفیٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں جانتا ہوں مجھے کون سا مرتبہ مل رہا ہے، اسی پر تو میں جھوم رہا. پھر مچلنے لگا. جبریل امین نے پھر کہا، تجھے کیا ہوا، کیوں مچل رہا ہے، کیوں مستی میں آ گیا ہے؟ تو جنت میں ایک کونے میں رو رہا تھا، سر جھکائے ہوئے رو رہا تھا. اب تجھے وہ مرتبہ ملنے والا ہے، منصب ملنے والا ہے کہ تجھ پر دونوں جہاں کا بادشاہ سوار ہونے لگا ہے، اور تو کیوں مچلنے لگا، کیوں مچل میں آ گیا، کیوں جھومنے لگا؟ کہا میری یہ ایک طلب ہے، ایک مانگ ہے، ایک گزارش ہے کہ جو ذات قدسیہ مجھ پر سوار ہونے جا رہی ہے، ان کی خدمت میں میری طرف سے سفارش کرے کہ یہ قیامت کے دن رب کے حضور میری سفارش فرما دے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے لگے، پھر رک گئے. سوار ہونے لگے پھر رک گئے. جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے، آپ کیوں رک گئے، سوال کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل مجھے اپنی امت کا خیال آ گیا، مجھے اپنے گنہگار امت کا خیال آ گیا کہ آج مجھے رب کریم اپنی بارگاہ میں عزت و وقار کے ساتھ براق میں سوار کر کے بلا رہا ہے. محشر کے دن میرے امتی کس حال میں قبروں سے نکلیں گے اور رب کے حضور حاضر ہوں گے، اس منظر کو دیکھ کر میں رو رہا ہوں. رب کریم کی طرف سے پیغام آیا، جبریل میرے محبوب سے کہہ دو اگر میرے بندے تیرے امتی تیرے غلام بن گئے، تیرے تابعدار بن گئے، تیرے وفادار بن گئے، تیرے قدموں کے صدقے محشر کے دن ان کو بھی سواریاں عطا کر دوں گا. سبحان اللہ. مگر شرط یہ ہے میرے محبوب کہ تیرے بن جائیں. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے محبوب ان سے کہہ دو یہ اگر میرے محبوب بننا چاہیں تو تیرے تابعدار بن جائیں، تیرے وفادار بن جائیں. یحببکم اللہ، میں تیری محبت کے صدقے میں، تیری تابعداری کے صدقے میں، تیری وفاداری کے صدقے میں
ان کو بھی اپنا محبوب بنا لوں گا، اور جب ان کو میں محبوب بنا لوں گا ان کو بھی قیامت کے دن سواریاں عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفات انہیں تو ہم دیں، یہ رب کی طرف سے پیغام ہے اللہ کے بندوں کو اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو کہ کی محمد سے وفات انہیں تو رب کہتا ہے ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم، تقدیر لکھنے والی تختی بھی تیرے حوالے کر دوں گا اور اس تختی پر چلنے والا قلم بھی تیرے حوالے کر دوں گا، اپنی تقدیر خود لکھنا مگر دعوے دار بننا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلنے لگے، رفتار اتنی زیادہ کچھ براق کی کہ حد نگاہ پر اس کا قدم پڑتا تھا، حد نگاہ۔ یہاں سے ہم باہر نکلے تو ہماری نظر کہاں تک پہنچتی ہے؟ جہاں تک میری تیری نظر پہنچتی ہے وہاں تک براق کا قدم پڑتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ میری تیری نظر ہے، براق کی نظر کتنی ہوگی؟ سبحان اللہ۔ اور براق میری تیری نظر کی حد پر قدم نہیں رکھتا تھا، اپنی نظر کی حد پر قدم رکھتا تھا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ذرا رک کر یہ بتائیں، رب نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے محبوب کو سفر کرایا، یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ میں نے اپنے محبوب کو سیر کرایا، سیر کرائی۔ سیر جلدی میں نہیں ہوتی ہے، بہت آہستہ ہوتی ہے، سیر جلدی میں نہیں ہوتی، بہت آہستہ۔ اب براق کی رفتار تو یہ ہے، مگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا اور شان کا یہ حال ہے کہ کہتے ہیں میں جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو رأیت اخی موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے جب میں گزرا، براق کتنا تیز چل رہا ہے، حد نگاہ پر قدم رکھ رہا ہے، مگر نگاہ مصطفیٰ کا کمال یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمین پر نہیں زمین کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا میں نے اپنے بھائی موسیٰ کو دیکھا علیہ السلام، وہ کھڑے ہو کر اپنی قبر میں فی قبر ہی اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور اتنی سواری اتنی تیزی کے ساتھ چلتی ہو، ہم جب جہاز میں بیٹھتے ہیں تو جہاز کا شیشہ بند ہوتا ہے کہ کھلا ہوتا ہے؟ جی بند ہوتا ہے۔ کیوں بند ہوتا ہے؟ آپ کے ساتھ شرارت تو نہیں ہے ان کو بھی یہ باہر کچھ دیکھے نا یا باہر کی ہوا نہ پیے، بلکہ اس لیے کہ کہیں ہوا کا جھونکا باہر سے آئے اور جہاز کے سمیت آپ کو کہیں سے کہیں لے جائے، یعنی کہ اس پر آپ ہوا کی تیزی کو برداشت نہیں کر سکتے، اور اگر جہاز کی پیٹھ پر بیٹھ جائے تو ممکن ہے رک سکے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اتنی تیز رفتار براق کی پیٹھ پر بیٹھے ہیں اور پھر بھی آرام سے بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ معراج عالم ہے۔ اس دن یہ ہوا بھی رک رک کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامی دے رہی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس دوسرے ہوا چلتی نہیں۔ میں نے نئی رنگ کا لفظ کہا تھا آپ کے سامنے، یہ رات کے تھوڑے سے حصے، وہ تھوڑا اس لیے ہوا کہ جہاں وقت تھا وہاں رب کریم نے روک دیا، تیرے چلنے کی تجھے اجازت نہیں، کیونکہ اس وقت میرا مصطفیٰ چل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے سورج، اے چاند، اے تاروں، اے ہواؤں، اے دریا، سب رک جاؤ، اس لیے کہ اس وقت میرا مصطفیٰ چل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ پتہ نہیں کتنی صدیاں گزری ہوں گی
महबूब की बातें हुई होंगी, कितना कितना जमाना गुजरा होगा, मगर रब करीम ने रोक दिया। अरे मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को रब करीम ये मर्तबा दे देता है कि जब अंबिया किराम और मुरसलीन इज़ाम के गुलाम अपने वक्त के नबी के वफादार बन जाते हैं, रब उनके लिए वक्त को रोक देता है। अगर यकीन नहीं आता तो सूरह कहफ देख लेना, असहाबे कहफ का वाक़या पढ़ लेना। 309 साल गुजर गए और जब उनको पूछा कितना वक्त हुआ है, उन्होंने कहा आधा दिन है या इसका भी कुछ कम है। वो क्या वजह थी? रब करीम ने उनके लिए गर्दिश अय्याम को रोक दिया। सूरज तू भी चल, चांद तू भी चल, सितारा तुम भी चलो, मगर तुम्हारे आने जाने का असर इन मेरे बंधु पर न पड़े। सुभान अल्लाह। और जब दोनों जहां का बादशाह, नबियों का भी नबी, रसूलों का रसूल, पूरी कायनात का दूल्हा जब चले, किसकी ताकत है तो उसके साथ चले। बेशक रब करीम ने सबको रोक दिया। मेरे मुस्तफा करीम आखिरी बात कहते, क्योंकि नमाज का टाइम हो गया, रुखसत होता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में पहुंचे। रब करीम इस जिक्र मुस्तफा की बरकत से मस्जिद अक्सा को आजाद फरमा। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, अंबिया किराम की सफे लगी। सुभान अल्लाह। अंबिया किराम की सफे लगी है। मूसा अलैहिस्सलाम को कहां देखा मेरे आका ने? कब्र में। अपनी कब्र में नमाज पढ़ते और खड़े होकर देखा कि चलते हुए देखा? खड़े हो चलते हुए देखा। और जब मेरे मुस्तफा करीम मस्जिद में पहुंचे तो पहले ही मूसा साथ में खड़े। सुभान अल्लाह। पहले ही साथ में खड़े। आप कोई बता सकता है कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दूसरे नबी भी मूसा अलैहिस्सलाम कैसे पहुंच गए? तो उसको मोहब्बत की जुबान में जवाब दे लो कि मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रफ्तार से नहीं चल रहे थे, बुराक की रफ्तार से चल रहे थे। बुराक पर सवार होकर चल रहे थे। और मूसा अलैहिस्सलाम जो गए हैं या दूसरे पैगंबर जो गए हैं, वो अपनी परवाज के साथ चले। समझ में आती है कुछ बात? मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मोहब्बत कहते हैं, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े इंकिसारी पसंद थे, तवाज़ु पसंद थे। ख्याल था क्या मुसल्ला इमामत पर हमारा अब्बा आदम अलैहिस्सलाम खड़ा होगा, नमाज पढ़ाएगा। फिर ख्याल आया अगर आदम अलैहिस्सलाम नहीं खड़े होंगे तो जद्दुल अंबिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम व तस्लीम खड़े होंगे, जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी जब आना है। मगर जब मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर तशरीफ लाए तो तमाम अंबिया किराम ने रास्ता छोड़ दिया, मुसल्ला खाली था। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसाले पर तशरीफ ले आए। सब नबियों ने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में नमाज पढ़ के ये सबूत दे दिया, जब एक मुक्तदी नमाज पढ़ता है उसका सर इमाम के कदमों के साथ मिलता है, उसकी तरफ होता है। वह अमली तौर पर सब नबियों ने बता दिया कि अगर हमें नबूवत और रिसालत का आला मकाम मिला है तो तेरे कदमों के सदके में मिला है। रब करीम हम सब